السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے، بہت بہت سواگت ہے کہ کلاس 10th بہار بورڈ کا جو کلاس 10th ہے اس کا اردو کا جو ہے وہ سلیبس کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، ہمیں پورے سال میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیونکہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پورے سال میں کب اور کیا کیا پڑھنا ہے، تاکہ ہماری تیاری جو ہے وہ بورڈ کے لیے بالکل اچھی ہو سکے اور کوئی بھی پرابلم نہیں آئے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو تریماسک یا 3 مہینے پہ جو ایگزام ہوتا ہے اس کا سلیبس بھی آپ کو مکمل ملے گا کہ ہمیں ہر 3 مہینے پہ جو ایگزام ہوگا وہ ایگزام ہم کیسے دے پائیں گے اور اس کا سلیبس کیا رہے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں یہی ہم بات کریں گے اور پوری جو ہے اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ کس مہینے میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور پورے سال میں پھر اس کو کیسے ہمیں پڑھنا ہے تاکہ ہمارا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو کلاس 10th میں 2 کتابیں چلتی ہیں۔ پہلا ہے درخشاں حصہ دوم، درخشاں حصہ دوم، اور دوسری جو کتاب ہے وہ ہے روشنی۔ تو 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب جو مین کتاب ہے وہ ہے درخشاں حصہ دوم۔ درخشاں حصہ اول آپ نے 9th کلاس میں پڑھا ہوگا اور درخشاں حصہ دوم یہ 10th یعنی 10ویں کلاس کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ جو معاون درسی کتاب ہے یعنی جو دوسری کتاب ہے وہ ہے روشنی۔ تو یہ 2 کتابیں جو ہے مین کتاب ہے کلاس 10th کی بہار بورڈ کی۔ اب اس میں جو درخشاں حصہ دوم ہے اس میں بھی اس کے 2 بھاگ ہیں، یعنی اس میں 2 الگ الگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ پہلا ہے نثر، دوسرا ہے نظم۔ تو یہ 2 آپ کو نثر ہے اور ایک نظم ہے، یعنی ایک نثر والا حصہ ملے گا اور ایک نظم والا حصہ ملے گا۔ اور روشنی میں جو ہے وہ پوری ایک طرح کی جو ہے ہماری تاریخ ہے اور الگ الگ چیزیں اس میں آپ کو روشنی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے وہ ہے قواعد، جس کو ویاکرن بولتے ہیں، جس کو گرامر بولتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ہمارا پارٹ ہے کلاس 10th کا۔ پہلا ہے درخشاں حصہ دوم، دوسرا ہے روشنی اور تیسرا ہے قواعد یعنی ویاکرن جو ہے وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں مشق کرنی ہے وہ مشق ہماری جو ہے مضمون نویسی یعنی نبندھ لیکھن جو ہوتا ہے وہ نبندھ ہمیں کیسے لکھنا ہے وہ، اور اس کے ساتھ خطوط نویسی یعنی جو لیٹر رائٹنگ کیسے کرنی ہے وہ ہمیں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہماری جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے اختصار نویسی۔ اختصار نویسی یعنی آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور اس کو شارٹ میں لکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے مین پوائنٹ ہے ہمارے کلاس 10th کے، جو ہمارا سلیبس ہے وہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس منتھ میں کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیے درخشاں حصہ دوم یہ منتھ وائز یعنی ہر مہینے کا الگ الگ اس کا سلیبس ہے۔ جیسے درخشاں حصہ دوم کی جو اپریل کا جو سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی جو سیشن ہمارا جو شروع ہوتا ہے اپریل سے، وہ فرسٹ مہینے میں ہم کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے پہلا جو ہے حمد خدائے عز و جل جو شبنم کمالی کی ہے، وہ اس کو پڑھنا ہے، اور دوسرا جو فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، یہ 2 سبق آپ کو اپریل میں ہر حال میں پورا کر لینا ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں نظم کی۔ تو نظم میں بھی دیکھیے نثر میں 2 سبق اور پھر نظم میں 2 سبق۔ نظم میں جو 2 سبق ہے وہ ہے مناظر قدرت اور یا مناظر فطرت، اور دوسرا ہے انڈیا گیٹ ہم نوجوان ہیں۔ یہ جو ہے یہ 2 آپ کو پڑھ لینا ہے، یعنی 2 نثر میں اور 2 نظم میں۔ اس کے بعد جو روشنی جو کتاب ہے وہ اس میں سے بھی آپ کو اپریل میں جو پڑھنا ہے وہ ہے ہندوستانی ادب کا تصور، اور دوسرا ہے وارث شاہ سے۔ تو یہ 2 جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں قواعد کی۔ تو قواعد میں جب ہم آتے ہیں تو قواعد میں کلمہ اور اس کی قسمیں، کلمہ اور اس کی قسمیں یعنی کلمہ کی قسمیں پڑھنا ہے، اسم اور اسم کی قسمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمیں قواعد سے اپریل میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مضمون نویسی ہے وہ سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، گاؤں سدھار دوستی، یہ سارے کیا ہے ہمیں اس پر نبندھ بھی لکھنے کا جو ہے پورا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اچھے سے اچھے لکھ پائیں۔ دوسرا ہے مئی اور جون۔ تو مئی اور جون میں جو ہمیں پڑھنا ہے وہ پہلا سبق ہے مئی اور جون کا عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ جو ہے، اور ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، یہ 2 سبق ہم کو
درخشاں حصہ دوم سے پڑھنا ہے مئی اور جون میں۔ اس کے بعد جو جو ہمارا جو نظم کا حصہ ہے وہ بجلی کا کھمبا کھڑا دینر۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئی۔ تو یہ جو ہمارا نظم ہے، یہ نظم ہم کو مئی اور جون میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہینڈ واترک کے کنارے، یہ بھی ہمیں پڑھنا ہے مئی جون میں۔ اور پھر ہمیں قواعد کی جب بات آتی ہے تو قواعد ہم کو پڑھنا ہے ضمیر اور اس کی قسمیں۔ ضمیر اور ضمیر کی قسمیں پڑھنا ہے، صفت اور صفت کی قسمیں پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مضمون نویسی یا نبند لیکھن میں اگر ہم دیکھیں تو صنعتی ترقی، حب وطن، بھارت کے تاریخی مقامات، یہ سب ہمیں کیا ہے، اس کے اوپر مضمون لکھنا ہمیں شروع کر دینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے مئی اور جون میں پڑھنا ہے۔ دوسرا ہے پھر اب جولائی کی بات کرتے ہیں، تو جولائی میں جو ہمیں پڑھنا ہے تو دیکھیے درخشاں حصہ دوم سے ادب کی پہچان اور اردو ڈرامہ اور آغا حشر، یہ 2 سبق ہمیں پڑھنا ہے جولائی میں۔ اس کے بعد جو ہمارا نظم کا جو حصہ ہے اس میں ہے دست عصائے معجزہ گر بھی اسی کا ہے، قلب و جام حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، اور سورج کا گھوڑا ارجن۔ تو یہ ہمیں کیا ہے نظم میں اور پھر ہمیں روشنی میں پڑھنا ہے۔ پھر اس قواعد کی بات کریں جولائی میں تو فعل اور فعل کی قسمیں، فعل ماضی اور اس کی قسمیں، متعلق فعل، یہ ہمیں پڑھنا ہے جولائی میں۔ پھر اس کے مضمون نویسی میں کی بات کریں تو عمل سے زندگی بنتی ہے، عام انتخابات، ہمدردی۔ اس کے بعد جو پھر اگست میں ہے تو آریہ بھٹ اور تریگنا، یہ ہمارا جو درخشاں حصہ دوم کا ہے۔ یا دولت پھر اس کے نظم میں جو ہے پھر دولت درد کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ پھر یعنی جو اس میں نظم میں جو 2 اگلی سبق ہے وہ پڑھنا ہے، اور پھر اس میں جو ہمیں پڑھنا ہے وہ جملہ اور اس کی قسمیں پڑھنا ہے قواعد سے، اور حرف ربط اور حرف عطف اور فجائیہ وغیرہ جو ہے، یہ سارے آپ کو کیا ہے اگست میں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مذہبی تعلیم اور آ، اس میں الگ جو مضمون نویسی ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ پھر ستمبر میں جو ہے وہ بھابھی جان اور فرات، یہ 2 سبق پڑھنے ہیں، اور پھر اس میں نظم میں عارف کی موت پر، زہر عشق، گلزار نسیم، جذبہ عشق، یہ ساری چیزیں ہم کو ستمبر میں پڑھنا ہے۔ پھر یہاں پر جو روشنی کتاب ہے اس سے انگریزیہ بابو اور سیتاکانت مہاپاترا، یہ اڑیا والے جو سبق ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر اس میں اب ہمیں قواعد میں یہاں سے ہم بدلیں گے، اور یہاں سے سابقہ اور لاحقہ اور مترادفات، یہ اور محاورے اور ضرب الامثال، یہ جو ہے ہمیں جو ہے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مضمون نویسی کی بات کریں تو میرا پسندیدہ رہنما، اس کے اوپر ہمیں مضمون لکھنا ہے۔ پھر اگر ہم اکتوبر کی بات کریں تو یہاں پر جو درخشاں حصہ دوم سے جو 2 ہمیں سبق پڑھنا ہے وہ ہے کٹی ہوئی شاخ اور آشیانہ۔ پھر نظم کی بات کریں تو تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، یہ والی نظم پڑھنی ہے، اور جو روشنی ہے اس سے بارش کی ایک صبح، یہ سبق پڑھنی ہے۔ اور اس میں جو ہمیں قواعد پڑھنا ہے وہ اعراب کے فرق سے معنی کا فرق، یعنی اعراب یعنی زبر زیر کے فرق سے جو معنی کا فرق ہوتا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر ازداد کی جامع فہرست پڑھنی ہے، واحد سے جمع کی جامع فہرست پڑھنی ہے، فضائی آلودگی اور پیڑ پودے ہمارے ساتھی، یہ ہمیں جو ہے وہ مضمون نویسی سے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا اکتوبر کے بعد نومبر کا جو مہینہ آئے گا اس میں پڑھنا ہے ہمیں درخشاں حصہ دوم سے بیدی سے انٹرویو، اور نظم والے حصے میں بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہوئے، اور دوہے اور جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، یہ دوہا ہمیں پڑھنا ہے، یہ نظم کا حصہ ہے۔ اور پھر جو ہمیں روشنی کتاب ہے انسان وہ ملاقات، یہ پڑھنا ہے ہمیں روشنی سے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں قواعد یعنی گرامر کی تو اعراب، اعلامات اور ان کا استعمال، مطلع، حسن مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع کی تعریف، سائنس، رحمت ہے یا زحمت، یہ ساری جو ہے ہمیں وہ قواعد سے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد مضمون نویسی میں سائنس، رحمت ہے یا زحمت، یہ مضمون نویسی ہے، کیا کا موضوع رہے گا، کسی بڑے آدمی کی سوانح عمری۔ تو یہ ہمارے مضمون نویسی کیا ہے وہ نومبر میں ہمارا رہے گا۔ پھر بات آتی ہے دسمبر اور جنوری کی، تو دیکھیے بہار بورڈ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو نومبر تک جو ہے وہ اردو کا سلیبس جو ہے وہ پورا کر دینا ہے، اور دسمبر میں آپ کو جو چیزیں باقی رہ جاتی ہے تھوڑی بہت اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر جنوری میں وہ پورے مشق کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو کرنا ہے، تاکہ فروری میں جب آپ کا ایک بورڈ کا امتحان ہو تو اس سے پہلے آپ کی ساری سلیبس، سارے مشق، یہ سارے جو ہے آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں،
اور अच्छे से अच्छा आपका नंबर आए। तो इस तरीके से अगर मंथ वाइज़ आपने आपने पढ़ाई करेंगे, तो आपको कोई भी जो है वो समस्या और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिहार बोर्ड ने बाज़ाब्ता हर महीने का सिलेबस आपको बना कर दिया है कि किस महीने में क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से आप शुरू करें, इंशाअल्लाह हम भी जल्द क्लास शुरू करेंगे, क्लास 10th वाली। और जो जिस महीने का जो सिलेबस है, उस महीने का सिलेबस हम जो है पूरा करते चलेंगे, ताकि आपकी भी तैयारी हो जाए और आपके जो अगला जो सबक है, वो सबक जो है बिल्कुल वो अज़बर हो जाए और अच्छे से आप उसकी तैयारी कर सकें। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। और तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको जो है पहला हमदाज़ खुदाई अज़्ज़ा वजल इससे मुताल्लिक़ जो हमारा वीडियो है, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और फिर हम जो आगे के जो असबाक हैं, जो सबक हैं, उसको भी हम रेगुलर इंशाअल्लाह जो हमारे वीडियो पर आप देखते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो भी वीडियोज़ हैं, उनको लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत-बहुत शुक्रिया।